بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر 6 کے لیسن نمبر 2 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج ہم چیپٹر 6 کے لیسن نمبر 2 کے اندر انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت 11 سے 13 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے 13 کا ترجمہ کر سکیں اور اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے 13 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لا سکیں اور یکساں حروف والے افعال جیسے غنہ اور ضلع کی پہچان اور اس کا درست استعمال کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے فسادی اور بے وقوف۔ فسادی اور بے وقوف، اس میں انشاءاللہ ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے 13 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے پہلے ہم ان کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے۔ وا کا ترجمہ ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، اور یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے جیسے اذا جاء نصر اللہ، تو اذا کا معنی جب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اذا کے بعد جب بھی فعل ماضی آتا ہے تو وہ اس کا ترجمہ ہم فعل مضارع میں کرتے ہیں، تو گویا کہ اذا جو ہے وہ مضارع کے لیے یا مستقبل کا ترجمہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے قیلا کا لفظی جو ترجمہ وہ ہے کہا گیا، قیلا کہا گیا، قیلا کہا گیا، لیکن وہ اذا قیلا اور جب کہا جاتا ہے، یہاں قیلا کا ترجمہ کہا گیا نہیں ہوگا، کہا جاتا ہے اذا کی وجہ سے، اوکے، تو وہ اذا قیلا اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، لہم ان سے، لا تفسدوا فی الارض، لا تفسد، لا تفسدوا یہ جمع ہے، لا تفسد واحد ہے اور لا تفسدوا اس کی جمع ہے، تو لا تفسدوا تم فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ مچاؤ، فی الارض زمین میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے مراد ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو قالو تو وہ کہتے ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے، ورنہ قالا کی جمع ہے قالو اور اس کا ترجمہ ہے ان سب نے کہا، قالو ان سب نے کہا، لیکن یہاں پر قالو کا ترجمہ ان سب نے کہا کے بجائے وہ کہتے ہیں، کیوں ہے؟ اذا کی وجہ سے، اسی بات کا تسلسل ہے، یا وہیں یہاں پر اذا چھپ کے اپنا کام کر رہا ہے، تو قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، انما کا ترجمہ ہے بس یا صرف یا، اور انما نحن جب ہو جائے گا تو ترجمہ کریں گے ہم تو بس، انما نحن ہم تو بس مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح اس کی جمع ہے مصلحون، اور انما نحن مصلحون تو بس ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ فساد نہ مچاؤ زمین میں، کہتے ہیں تو بس ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے۔ اگلی آیت ہے الا، آغاز اس ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، خبردار، انہم بے شک وہ، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون، ہم المفسدون، اب انہم ہم المفسدون تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انہم کے اندر بھی تھا بے شک وہ، لیکن ہم المفسدون یہی ہیں فساد کرنے والے، انہم ہم المفسدون بے شک وہی فساد مچانے والے ہیں، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ فساد مفسد واحد ہے اور اس کی جمع ہے مفسدون اور مفسدین، مفسد فساد مچانے والا اور مفسدون فساد مچانے والے۔ الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی ہیں فساد کرنے والے۔ ولیکن اور لیکن، لا یشعرون، لا کا ترجمہ ہے نہیں، یشعرون،
شعر یشعر سے ہے جو کہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یشعرون کا اشارہ ایسے کریں گے، لا یشعرون، لا کا معنی نہیں ہو جائے گا، اور صرف یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قیلا کہا گیا لیکن اذا کی وجہ سے قیلا کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، اب لہم ان کے لیے نہیں بلکہ لا کا ترجمہ تو ہم نے لیے پڑھا تھا، تو لہم ان کے لیے نہیں بلکہ یہاں لہم کا ترجمہ ہوگا ان سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو تم بھی ایمان لے آؤ، یہ آمین کی جمع ہے، آمنو آمین تم ایمان لاؤ، آمنو تم سب ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، کما جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، کما صلیت علی ابراہیم، کما بارکت علی ابراہیم، تو کما کا معنی ہم نے پڑھا تھا جیسے، کی طرح، دونوں استعمال ہوتے ہیں، جس طرح۔ آمنا، اب آمنا کا لفظی جو ترجمہ ہے وہ ایمان لایا، آمنا کا لفظی ترجمہ ہے وہ ایمان لایا، لیکن یہاں پر آمنا کے بعد آگے الناس آ رہا ہے، تو ناس ظاہر جمع ہے، تو اس لیے آمنا کا ترجمہ بھی ہم ایمان لایا نہیں بلکہ ایمان لائے کریں گے۔ جب بھی فعل اور فاعل دونوں واضح ہوں، اکٹھے ہوں، اس میں بے شک فاعل جمع ہو، فعل واحد ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ نے اسے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا۔ تو فعل فاعل دونوں اکٹھے ہیں، آمنا فعل ہے اور الناس کون ہے؟ وہ فاعل ہیں، وہ ایمان لانے والے ہیں، اور فعل اور فاعل اکٹھے ہوں، بے شک فاعل جمع ہو، فعل واحد ہی استعمال ہوتا ہے، یہاں آمنو الناس نہیں ہوگا بلکہ آمن الناس، لیکن ترجمہ ہم کس کا کریں گے؟ جمع کا، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، قالو انہوں نے کہا، لیکن یہاں پر قالو کا ترجمہ ہو گیا وہ کہتے ہیں، نؤمنو، نؤمنو کا لفظی ترجمہ ہے ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، لیکن یہاں ہے تو انؤمنو، کا ترجمہ یہاں کیا ہے؟ کیا ہم ایمان لے آئیں؟ قالو انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں؟ کما آمن السفہاء، کما جیسے آمن السفہاء، اس میں بھی وہی بات ہے کہ آمنہ کا ترجمہ وہ ایمان لایا، لیکن آگے السفہاء جو کیونکہ جمع ہے تو اس کی وجہ سے آمنہ کا ترجمہ بھی ہم جمع میں کریں گے، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف، کما آمن السفہاء جس طرح ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ۔ آخری آیت ہے الا، اس میں بھی وہی بات، آغاز الا آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، انہم بے شک وہ، لیکن انہم ہم السفہاء بے شک وہی بے وقوف ہیں، بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ جانتے نہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون، آگاہ رہو، جان لو، بے شک وہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، یعلمون علم یعلم یعلمون وہ جانتے ہیں نہیں ہیں۔ اب ہم ان آیات کا باماہرہ ترجمہ دیکھتے ہیں، پہلے ہم ان آیات کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر ان کا باماہرہ ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم
هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اب ہم اس سے مختصراً مفہوم دیکھتے ہیں ان آیات سے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ منافقین کا بظاہری طور پر جو عمل تھا، یہ ظاہری طور پر وہ مسلمان ہی تھے۔ منافقین دیکھنے میں مسلمان تھے مگر اندر سے وہ کفر پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ظاہری طور پر زبان سے تو اظہار کیا تھا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن اندر سے وہ کفر پر تھے اور مدینہ میں اور اس کے آس پاس کے دشمنوں کے وفادار تھے، مسلمانوں کے وفادار نہیں تھے۔ وہ اسلام کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں بالکل بھی مخلص نہیں تھے، اس لیے وہ زمین میں فساد ہی پھیلا رہے تھے۔ اور زمین میں فساد پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ جب کسی نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیا ہے تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ہر حکم کی پیروی کرنا ہوگی۔ اسی لیے اہل ایمان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آتا ہے تو مال پیش کرو، تو اگر تم اس سے کتراتے ہو تو گویا کہ تم زمین میں فساد پھیلا رہے ہو۔ اور جب منافقین سے کہا جاتا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو یہ بات ماننے کے بجائے، یعنی اس بات سے وہ باز آ جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، الٹا یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی نظر میں لڑنا، یعنی اسلام جب کفار سے، دشمنوں سے لڑائی جھگڑا جنگ کے لیے کہ لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو فساد یہی ہے، لڑائی جھگڑا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرتا رہے، اس کی باتیں اور اس کا کام فساد ہی کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن اور سنت پر حقیقی طور پر عمل نہ ہو، وہاں فساد ہی ہوتا رہتا ہے، اگرچہ وہاں کچھ لوگ تہذیب کی بات کیوں نہ کرتے رہیں۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین کی کتاب پر اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں عمل نہ کریں گے تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر حقیقی طور پر اصلاح ممکن نہیں ہے، وہاں پر فساد اور بگاڑ ہی رہے گا۔ اس کے بعد منافقین کی حماقتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ منافقین سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ ان جیسا، یعنی کن جیسا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا ایمان لے آؤ، تو اس وقت بھی اور آج تک کے سچے مسلمانوں کے لیے جو نمونہ ہیں کون؟ صحابہ کرام۔ تو وہ منافقین یہ کہتے کہ بھئی ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے، نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان کو اور یہ فرمایا ہے کہ اصل میں بے وقوف وہ منافق ہی ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں اس چیز کا بھی ادراک نہیں ہے، اور ان کے لیے ان کا پیسہ، ان کا رتبہ، ان کا عہدہ، ان کا مقام، یہی سب سے اہم ہے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ مدینے کے اطراف میں ظاہر ہے مسلمان ہر طرف سے دشمنوں کے درمیان گھیرے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بچنا ممکن نہیں ہے، تو یہ بچ نہیں سکیں گے، اس لیے وہ اس وقت یعنی مشرکوں کے ساتھ بھی اور
یہودیوں کے ساتھ بھی اپنے گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے تاکہ اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ بچ جائیں، اور وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ مگر جب یہ منافقین مر جائیں گے یا جب یہ مرے ہوں گے تو مرنے کے بعد ہی انہیں اپنی اس بے وقوفی کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اس حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے کتنی مختصر زندگی کے لیے یا انہوں نے اپنی خواہشات کے لیے وہ جو آخرت کی زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور وہ زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ہر طرح سے سہولتوں سے میسر وہ زندگی ہے، انہوں نے اس زندگی کو قربان کیا اپنی اس عارضی زندگی کے بدلے میں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے بھی سوچنے کے لیے ہے کہ کہیں آج ہم بھی جو روزانہ کی زندگی گزارتے ہیں، کہیں ہم اس زندگی کی خاطر، اس دنیا کی خاطر، اپنی خواہشات کی خاطر، اپنی سہولتوں کی خاطر، ہم وہ جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ جو ہمیشہ کی ایسی زندگی ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جس میں کوئی دکھ نہیں ہے، جس میں کوئی غم نہیں ہے، کہیں اس زندگی کو برباد تو نہیں کر رہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس زندگی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک پلان کیجئے کہ طلبہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بہتر سے بہتر بنانے کا پلان کیجئے، اور منافقین کے طرز عمل سے خود بھی بچیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے والدین کو، دوست احباب کو، بہن بھائیوں کو، سبھی لوگوں کو بھی اس طرز عمل سے بچنے کی ترغیب دیجئے، اور نیز دنیا میں فساد پیدا کرنے والی بھی کسی بھی سرگرمی کا ہم نے حصہ نہیں بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسی کے مناسبت سے دعا کیجئے کہ اللہ تو مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تھا سبق کا پہلا حصہ۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے گرامر میں، آج کے سبق میں ہم ایسے افعال پڑھیں گے کہ جیسے لکھا نا یکساں حروف والے افعال، یعنی وہ افعال کے جن کے اندر ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آج کے سبق میں ظن اور ظل ان 2 الفاظ کو سیکھیں گے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں ظن کے اندر بھی اور ظل کے اندر بھی نون جو ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک میں، اور ایک میں لام 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی 2 دفعہ ہے، اور شد سے ظاہر ہے کہ اس سے مراد ایک ساکن ہے اور ایک متحرک ہے۔ جس کے مادے میں یعنی روٹ ورڈز کے اندر 2 حروف یکساں ہوں جیسے ظن ہے، تو اس کے صیغے میں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے کہ جہاں کہنے کے اندر پڑھنے میں مشکل ہو تو وہاں اس حرف کو 2 کھول کے پڑھ دیں گے، جیسے ظننتا، ٹھیک ہے۔ ظننتا کو ظننتا پڑھیں گے ہم آسانی میں، جیسے ظن ظنو ہے تو یہ ظننتا ہونا چاہیے نا، کیونکہ نون پہ شد ہے اور اس پہ زبر ہے تو یہ ہونا چاہیے ظننتا، لیکن ظننتا پڑھنے کی نسبت ظننتا پڑھنا تھوڑا زیادہ آسان ہے، تو اس لیے اس کو کھول کر پڑھ لیں گے آسانی کے ساتھ۔ اس لیے کہ عربی میں ایک ساتھ 2 ساکن حرف نہیں آ سکتے، اور یاد رکھیے اس فعل کے صیغے جیسے ظن یا ظن ہے، نصر ینصر ہی کی طرح استعمال ہوں گے، یعنی وہ اس باب سے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم امر کی چابی یا امر کا جو صیغہ وہ بنائیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا، یا کیونکہ وہ فعل مضارع کی علامت ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے، گرا دیں گے، اور آخری جو تشدید ہے اسے پیش کو ہٹا دیں گے، تو ظاہر ہے 2 اکٹھے حروف ساکن نہیں رہ سکتے، تو پھر اس میں ہم کیا کریں گے، آخر میں زبر لگا کر پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی میں صرف اگر شد کسی حرف ہے تو شد بھی تب تک نہیں پڑھی جا سکتی جب تک اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی ہے۔ اب آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پہلا ہے ظن، تو ظن کا جو معنی ہے اس نے گمان کیا۔ اب ہم اس کا فعل ماضی کا پہلے ٹیبل بناتے ہیں۔ ظن، ظنو، ظننت، ظننتم، ظننت، ظننا، ظنت، ظن، ظنو، ظننت، ظننتم، ظننت، ظننا، ظنت۔ ترجمہ کریں گے، ظن اس نے گمان کیا، ظن اس نے گمان کیا، ظنو ان سب نے گمان کیا، ظننت آپ نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، ظنت اس عورت نے گمان کیا۔
ظن اس نے گمان کیا، ظنوا ان سب نے گمان کیا، ظننت آپ نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننت میں نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، ظنت اس عورت نے گمان کیا، ظن ظنوا، ظننت ظننتم، ظننت ظننا، ظنت۔ اب اسے ہم فعل مضارع بنائیں گے تو یہ جیسے پہلے ہم پڑھ چکے کہ یہ نصر ینصر کے وزن پہ، تو گویا کہ جو اس میں سیکنڈ لاسٹ حرف ہے اس میں پیش آ جانی ہے، جیسے یظن، ظن سے اس میں سیکنڈ لاسٹ حرف ظاہر میں جو ضاد ہے اس کے بعد پیش آ جائے گی، تو یا شروع میں اس کے لیے مضارع کی علامت لگ جائے گی، تو اس کو پڑھیں گے یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن تظن، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن تظن، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن تظن۔ فعل ماضی میں ترجمہ تھا ظن کا، اس نے گمان کیا، تو یظن وہ گمان کرتا ہے، یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، تظن وہ عورت گمان کرتی ہے، یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، تظن وہ عورت گمان کرتی ہے، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن تظن۔ اب اس سے امر کیا ہو جائے گا، شروع سے یا کی علامت ہٹ جائے گی، اور آخر میں دو نون ہیں اس لیے ان کو ساکن نہیں کر سکتے، اس پر شد ہے تو اس پہ زبر لگائیں گے، تو پڑھیں گے ظن ظنوا، لا تظن لا تظنوا، ظان مظنون، ظن، ظن ظنوا، لا تظن لا تظنوا، ظان مظنون، ظن۔ ترجمہ کیجئے، ظن گمان کر، ظنوا آپ سب گمان کریں، لا تظن مت گمان کر، لا تظنوا آپ سب مت گمان کریں، ظان گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظن گمان کرنا۔ اب ہم اس مکمل ٹیبل کی پریکٹس کریں گے، ظن ظنوا، ظننت ظننتم، ظننت ظننا، ظنت، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن تظن، ظن ظنوا، لا تظن لا تظنوا، ظان مظنون، ظن۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے اب جو ہم ٹیبل میں آج پڑھیں گے وہ ہے ضل، ضل وہ گمراہ ہوا، اور یہ ضرب یضرب سے ہے، تو اس کا جو مضارع ہوگا وہ یضل ہوگا۔ پہلا جو تھا وہ نصر ینصر کے وزن سے تھا، یہ اس پیٹرن یا اس باب سے تھا، ظن یظن، اور یہ ضل یضل فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے یا زیر آ جائے گی۔ تو اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ضل ضلوا، ضللت ضللتم، ضللت ضللنا، ضلت، ضل ضلوا، ضللت ضللتم، ضللت ضللنا، ضلت، ضل وہ گمراہ ہوا، ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے، ضللت آپ گمراہ ہوئے، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللت میں گمراہ ہوا، ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے، ضلت وہ عورت گمراہ ہوئی، ضل وہ گمراہ ہوا، ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے، ضللت آپ گمراہ ہوئے، ضللتم
آپ سب گمراہ ہوئے. ضللت میں گمراہ ہوا. ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے. ضلت وہ عورت گمراہ ہوئی. ضل ضلوا. ضللت ضللتم. ضللت ضللنا. ضلت. اب اسے فعل مضارع کیونکہ یہ ضرب یضرب کے وزن پہ ہے تو اس میں آخر حرف سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے گی. یضل یضلون. تضل تضلون. اضل نضل. تضل. یضل یضلون. تضل تضلون. اضل نضل. تضل. یضل یضلون. تضل تضلون. اضل نضل. تضل. ترجمہ کریں گے. یضل وہ گمراہ ہوتا ہے. یضلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. تضل آپ گمراہ ہوتے ہیں. تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں. اضل میں گمراہ ہوتا ہوں. نضل ہم سب گمراہ ہوتے ہیں. تضل وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. یضل وہ گمراہ ہوتا ہے. یضلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. تضل آپ گمراہ ہوتے ہیں. تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں. اضل میں گمراہ ہوتا ہوں. نضل ہم سب گمراہ ہوتے ہیں. تضل وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. یضل یضلون. تضل تضلون. اضل نضل. تضل. تو اب ہم فعل امر فعل نہی اسم فاعل مفعول اور مصدر کی پریکٹس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہوگا امر اس کا بننا ہے ظل. پڑھیے ظل ظلوا. لا تضل لا تضلوا. ضال اس کا ڈیش ہے اور ضلالہ. ظل ظلوا. لا تضل لا تضلوا. ضال ڈیش ضلالہ. آپ ترجمہ کیجئے. ظل تو گمراہ ہو. ظلوا آپ سب گمراہ ہوں. لا تضل تو مت گمراہ ہو. لا تضلوا آپ سب مت گمراہ ہوں. ضال گمراہ ہونے والا ڈیش اور ضلالہ گمراہ ہونا. ظل تو گمراہ ہو. ظلوا آپ سب گمراہ ہوں. لا تضل مت گمراہ ہو. لا تضلوا آپ سب مت گمراہ ہوں. ضال گمراہ ہونے والا ڈیش اور ضلالہ گمراہ ہونا. ظل ظلوا. لا تضل لا تضلوا. ضال ڈیش ضلالہ. اب آئیے ہم ایک بار اس مکمل ٹیبل کی پریکٹس کریں گے. ضل ضلوا. ضللت ضللتم. ضللت ضللنا. ضلت. يضل يضلون. تضل تضلون. أضل نضل. تضل. ضل ضلوا. لا تضل لا تضلوا. ضال ڈیش اور ضلالہ. جزاکم اللہ الخیر. اب ہم مشق کی طرف چلیں گے. سب سے پہلی بات ہے مشق میں تفہیم کے لیے کہ درج ذیل میں درست جواب پر درست ٹکا نشان لگائیے. سب سے پہلی بات ہے کہ منافقین بات ماننے کے بجائے دعویٰ کرنے لگے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, ہم مزاح کر رہے ہیں یا ہم حق کے متلاشی ہیں. تو اس میں جو درست جواب ہے اس کے اوپر ٹکا نشان لگائیے. اور ان جیسا ایمان لاؤ سے مراد کیا ہے؟ تابعین ہیں, کیا صحابہ کرام ہیں, یا عام مسلمان ہے؟ تو جو سبق میں آپ نے پڑھا ہے تو اس کے روشنی میں درست جواب کا انتخاب کیجیے. اور منافقین کو قرار دیا گیا فسادی, بخیل یا حاسد, تو جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس کی روشنی میں درست جواب کا انتخاب کیجیے. اس کے بعد ہے دیے گئے خانوں کے اندر قرآنی آیات کا ترجمہ تحریر کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, تو جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس کی مناسبت سے اس میں ترجمہ تحریر کیجیے گا. اور اسی طرح ظن ہی کی طرح ردہ اس نے واپس کیا. اس کا پورا ٹیبل ہے. جیسے ردہ پہلی چابی اور مصدر دونوں لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے فعل ماضی, مضارع,
امر نہیں فاعل مفعول، یہ مکمل اس ٹیبل میں لکھیے گا. اور اسی طریقے سے درجہ سوالوں کے مختصر جواب تحریر کریں. سب سے پہلی بات ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے سے کیا مراد ہے، جو کہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے، اس کو تحریر کیجیے گا. اور سوال نمبر 2، لا تفسدوا فی الارض کا مفہوم تحریر کیجیے گا. اور اسی طریقے سے سوال نمبر 3 ہے ظن سے فعل امر بنانے کا طریقہ تحریر کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.